قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وتلک الایام نداولها بین الناس۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایام کا ہیر پھیر، دنوں کا بدلنا بنی آدم میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی آج کوئی بادشاہ ہے تو کل کو فقیر ہو سکتا ہے، آج کوئی فقیر ہے مالک چاہے تو کل کو وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ اب آج کی ایک عجیب داستان جس کی ابتدا ظلم سے ہوئی اور پھر ظالم کو اللہ رب العزت نے کس طرح عبرت عطا فرمائی۔ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ انسان کے اندر دنوں کا بدلنا یہ لکھ دیا گیا ہے۔ دوسرا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ جو بھی انسان کرتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو اس کو مل رہی ہے۔ یہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے کہ انسان زمین کے اندر گندم بیجے اور تمنا رکھے کہ یہاں اس زمین سے اخروٹ اور طرح طرح کے میوے اگیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انسان جو زمین میں بوئے گا وہی کاٹنے کی تمنا رکھے تو وہی عقل مند انسان ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ظلم پہ ظلم ڈھاتا رہے اور تمنا یہ کرے کہ میری زندگی آسانی سے گزر جائے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ فلسطین کے مسلمان آج تو ظلم کی چکی میں بس رہے ہیں، لیکن جب مالک کی لاٹھی بے آواز برسے گی تو پھر الٹی گنگا بہنی شروع ہو جائے گی۔ ظلم کرنے والا ہمیشہ نہیں رہتا، ظالم ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اب آج کی داستان بڑی ہی دلوں کو موہ لینے والی داستان کہ ایک پھوپھی اپنی بھتیجی کے ساتھ اس طرح ظلم کرتی ہے اور پھر اللہ اسی دنیا میں اس کا کیسا عبرتناک انجام بنا دیتا ہے اسے۔ ذرا غور سے سنیے۔ ایک بڑھیا عورت، اس کے پاس ایک عورت رہا کرتی جو نوجوان، یہ ابو یعلا ایک قاضی گزرے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ میں قاضی تھا اور میرے پاس ایک بڑھیا عورت اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی آئی۔ میں اپنے عہدے پہ فیصلے سنا رہا تھا۔ قاضی اسے بولا جاتا ہے جس طرح آج کل کے دور میں چیف جسٹس یا جج کہا جاتا ہے، پہلے زمانوں میں اسے قاضی کہا جاتا تھا۔ اب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں اسی طرح بیٹھا ہوا، وہ دو عورتیں آئیں، ایک نوجوان ہے ایک تھوڑی سی بوڑھی ہے، ادھیڑ عمر ہے۔ اب جو بوڑھیا ہے وہ چلا چلا کے بولی جا رہی ہے۔ اب نوجوان لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ قاضی محترم اللہ رب العزت آپ کی خیر فرمائے، اس بڑھیا کو چپ کروائیں، میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں، اگر میں غلط ہوئی تو اس بڑھیا کو کہنا کہ وہیں پہ مجھے روک لے۔ اب اس نوجوان عورت نے اس قاضی کو یہ واقعہ سنایا کہ میں چھوٹی سی بچی تھی، میرا باپ فوت ہو گیا اور یہ میری پھوپھی تھی، اب میں اس کے پاس رہنے لگی، اپنے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے اس کے سپرد کر دیا تھا۔ آخر کار اس میری پھوپھی نے میری بڑی اچھی پرورش کی، مجھے پالا پوسا، بڑا کیا، تعلیم دی، تربیت کی، اچھی غذا دی، اچھی تعلیم دی۔ جب میں جوان ہوئی تو مجھ سے یہ میری پھوپھی جان کہنے لگی کہ بیٹا ابھی جوانی کے دن آ گئے ہیں، اگر تم اجازت دو تو کہیں رشتہ ازدواج میں منسلک نہ تمہیں کر دوں، تمہاری شادی نہ کروا دوں، نکاح نہ کروا دوں۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ جی پھوپھی جان یہ تو ہر لڑکی کی ضرورت ہے، آپ کروا دیجئے، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب رشتہ ڈھونڈنے کا جب معاملہ چلا تو ایک بڑا اچھا رشتہ آ گیا، لڑکا ایسا ملا کہ سنہرا تھا، سونے کا کام کیا کرتا تھا۔ اب پھوپھی نے اپنی بھتیجی کی شادی اس سنہرے کے ساتھ کروا دی۔ اب قسمت ان جوڑوں کی کہ جن کی قسمت میں محبت آتی ہے، وگرنہ آج کل ہر تیسرا جوڑا
इसी परेशानी में मुब्तला है कि हमारे माबैन यानी मियाँ बीवी के माबैन मोहब्बत न जाने दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। अब उस औरत ने ये काजी को सारा मामला सुनाया कि मेरा शोहर गोया मेरे ऊपर अंधा था और मैं अपने शोहर पे अंधी थी। गोया मैं समझती थी कि इस दुनिया कायनात में मेरे शोहर के अलावा कोई बंदा ही नहीं है, और वो समझता था कि इस दुनिया में मेरे अलावा कोई औरत ही नहीं है। यानी हमारा आपस में इतना ज्यादा सलूक था। अब थी तो मेरी फूफी, लेकिन ये हमारा सलूक उसे हजम ना हुआ। जब वो शाम को आता कमा कर तो बड़ा अच्छे तरीके के साथ मेरे साथ बोलता, अच्छी बातें करता, लेकिन ये मेरी बेटी को, मेरी फूफी को जो वो बात हजम ना हुई। आखिरकार एक दिन जब मेरे शोहर के आने का वक्त हुआ तो इसने अपनी नौजवान बेटी को सजा संवार कर, बनाओ सिंगार करके, अच्छे कपड़े पहनाकर मेरे पास भेज दिया। अब जैसे ही मेरे शोहर की निगाह इसकी बेटी पे पड़ी तो वो फरेफ्ता हो गया कि वाह क्या बात है इसके हुस्न की। और मेरी फूफी से मेरे शोहर ने इसका रिश्ता मांग लिया। और आगे से फूफी ने कहा कि मुझे रिश्ता देने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ शर्त ये है इसका निकाह मैं तेरे साथ करवा दूंगी, लेकिन इस बीवी का मामला मेरे हाथ में दे दे, मैं इसके साथ जो चाहूं करूं, तुझे कोई इतराज नहीं होगा। शोहर ने कहा ठीक है, ये तेरी भतीजी है, तेरे हाथ में देता हूं इसका मामला, तू इसके साथ जो चाहे कर, मुझे कोई इतराज नहीं है। अब जब फूफी को उसका हक मिल गया तो फूफी ने अपनी भतीजी को 3 तलाकें दिलवा डाली। 3 तलाकों के बाद शरई मसला ये है कि औरत अपने मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, उसकी बस एक सूरत बनती है, वो हलाले की सूरत है। अब जब फूफी ने अपनी भतीजी को तलाक दिलवा कर अपनी बेटी का निकाह उस सुनहरे के साथ करवा दिया, अब वो उसी तरह बड़ा खुश रहने लगे, आपस में प्यार मोहब्बत उनका होना शुरू हो गया। अब यहां से हमारे शेख फरमाया करते थे कि जो मकाफात अमल की चक्की है वो चलती बड़ी ही आहिस्ता है लेकिन पीसती बड़ा ही बारीक है। अब यहां से मकाफात अमल की चक्की चलना शुरू हो गई। अब बदकिस्मती से उस मेरी फूफी का जो शोहर था वो कुछ दिनों से गायब हो चुका था। जब मुझे तलाक हुई, मेरी तलाक होने के बाद मैंने फूफी से कहा कि मुझे तलाक हो गई है, अब मुझे इजाजत दे दो, मैं कहीं अपनी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके गुजार लूंगी, तुम्हारे पास कैसे बैठी रहूंगी। तो फूफी ने कहा ठीक है, आप जहाँ रहना चाहती हैं रहें, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं चली गई। आखिरकार कुछ अरसे के बाद वो जो मेरी फूफी का खोया हुआ शोहर था वो लौट आया। उसने मेरी फूफी से पूछा कि इस तरह मेरी भतीजी थी तो वो कहाँ है। मेरी फूफी ने अपने शोहर से कहा कि उसकी तो शादी मैंने करवाई थी लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसे तलाक हो गई, लेकिन अब न जाने बेचारी वो कहाँ रहती है। आखिरकार वो शोहर था, लेकिन असल में ऊपर से अल्लाह की जो लाठी है वो चल रही थी और मकाफात अमल की चक्की चल रही थी कि अब इस जालिम बुढ़िया के साथ होने क्या लगा है कि जिसने एक बेगुनाह औरत के घर उजाड़ के रख दिया। शोहर ने कहा कि ठीक है, उसे तलाक हो गई है, ऐसा करते हैं कि बेचारी दुखियारी होगी, परेशान होगी, उसके पास चले जाते हैं, शाम को उसके पास बैठेंगे, उसका हाल दरियाफ्त करेंगे, उसको दिलासा देंगे और वापस चले आएंगे। अब फूफी ने कहा ठीक है। शाम का वक्त हुआ, मुझे पता चल गया कि आज मेरी फूफी जान और उनका शोहर मेरे पास आने वाले हैं। मैंने जानबूझकर बनाव सिंगार किया, सज समर के बैठ गई। जैसे ही मेरी फूफी और उनका शोहर मेरे घर में दाखिल हुए तो मेरी फूफी के शोहर की नजर मुझ पे पड़ी तो वो दिलार बैठे। बातचीत होनी शुरू हो गई। जब जाने लगे तो कहने लगे कि अभी मेरी जवानी के भी कुछ दिन बाकी हैं, तुम्हारी फूफी तो अब बूढ़ी औरत हो चुकी है, अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो तुम्हारे साथ निकाह कर लेता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी गुजरना शुरू हो जाए।
اور میں بھی اپنی زندگی کے بقیہ ایام اچھے طریقے سے گزار لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو میری پھوپھی کا معاملہ میرے سپرد کر دو، اس کے ساتھ جو چاہے میں مرضی کروں، تمہیں اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب پھوپھی کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تیری پھوپھی ہے، تو جانے یا یہ جانے، میں نے تیرے معاملہ تیرے سپرد کر دیا اس کا معاملہ۔ جب سپرد معاملہ اس کی ہو گیا تو پھوپھی کی اس بھتیجے نے اسے بھی 3 طلاقیں دلوا ڈالی۔ یاد رکھیے کہ یہ وہی پھوپھی ہے کہ جس نے بے گناہ بھتیجی کو 3 طلاقیں دلوائی تھی۔ اب معاملہ الٹ چلنا شروع ہوا تو بھتیجی نے اپنی پھوپھی کو 3 طلاقیں دلوا دی۔ اب 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا۔ وہ بھتیجی کہتی ہے کہ وہ اس کا جو شوہر تھا اس کے پاس 500 دینار تھے، وہ لے کر مسافروں کی طرح سامان لے کر وہ جہاں میں رہا کرتی وہ میرے پاس آ گیا۔ زندگی گزرنا شروع ہو گئی۔ آخرکار گزرتے گزرتے ایک دن ایسا آیا کہ میری پھوپھی کا جو شوہر تھا سابقہ، اب میرا شوہر جو تھا وہ مر گیا، اس دنیا فانی سے چلا گیا۔ اب جب وہ مر گیا تو میری عدت کے دن جب پورے ہو گئے، عدت کے دن پورے ہونے کے بعد جو میرا سابقہ شوہر تھا جس سے مجھے میری پھوپھی نے 3 طلاقیں دلوائی تھی، وہ میرے پاس جو ہے آیا تاکہ میں اس کے پاس آؤں اور اس کے پاس جو ہے دکھیاری ہو بیٹھی ہوگی، اس کے دل کا کچھ غم کم کریں گے اور اس کے دکھوں میں شریک ہوں گے۔ اب جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ تجھے پتا ہے نا کہ تو مجھے جان سے زیادہ پیاری ہوا کرتی تھی، لیکن تیری پھوپھی کی وجہ سے مجھے تجھے 3 طلاقیں دینی پڑی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو اب تیرا اور میرے معاملہ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں شرط ایک یہ ہے کہ جو میری پھوپھی کی بیٹی تیرے نکاح میں ہے اس کا معاملہ میرے سپرد کرنا ہوگا، اس کے بعد میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ تیرے سپرد کیا۔ اب اس بھتیجی نے اس اپنی پھوپھی کی جو بیٹی تھی اسے بھی 3 طلاقیں دلوا کے فارغ کروا دیا۔ اب معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا اور وہ بڑھیا دھاڑے مار مار کے رونے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ میری پھوپھی نے میرا گھر بھی برباد کر دیا اور میری بیٹی کا بھی گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ تو قاضی صاحب کے پاس جب یہ معاملہ جج کے پاس لایا گیا کہ آخر یہ کہاں کا انصاف ہوا، میں نے اس کے ساتھ 1 مرتبہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ 2 مرتبہ ظلم کر دیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ارے بڑھیا آرام سے بیٹھ جا، 1 مرتبہ کا ظلم وہ ہوا، اس کا بدلہ تمہیں ملا جو تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور دوسرا ظلم تیرے ساتھ اس وجہ سے ہوا کہ تو نے ظلم کی ابتدا کی تھی۔ پتا کیا چلا کہ کسی شریف انسان کو گھر بیٹھے بٹھائے ظلم کے اندھیروں میں دھکیلیں گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہے وہ لوٹ کر ہمارے گلے میں پڑے گی اور ہمیں وہ ذلت و رسوائی والی زندگی گزارنا پڑے گی۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت قرآن کی یہ آیت مبارکہ اور وہ مکافات عمل کی چکی جو چلتی تو بڑی باریک ہے لیکن چلتی تو بڑی آہستہ ہے لیکن پیستی بڑی باریک ہے، کہ کس وقت وہ ہمیں پیس کے ذرہ ذرہ کرنے والی ہے۔ جب انسان یہ بات سوچ لیتا ہے تو کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ہاں آج کل ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا ہی عقل مند ہوں، لیکن ہر تیسرا بندہ اگر اپنے گریبان میں جھانکے، کوئی اپنے والدین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو کوئی اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ سوچنا انہیں چاہیے آج ظلم کر رہے ہیں تو کل ظلم لوٹ کے واپس آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمیں اس مقافات عمل کی چکی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے مطابق اپنے آپ کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ پیار محبت والا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو لوگ مسلمانوں پہ فلسطین میں، غزہ میں، کشمیر میں، برما میں ظلم کر رہے ہیں، انہیں یہ آیت مبارکہ ذرا کان کھول کے سن لینی چاہیے کہ آج ہم ظلم کر رہے ہیں تو کل یہ ظلم لوٹ کر ہمارے گلے میں پڑنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظلم سے باز رہنے کی، محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔